السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ وزیر اعظم پاکستان نے آج لاہور میں بات کی، بریفنگ تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ذخیرہ اندوز ہیں جو مہنگائی کرتے ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن کیا جائے، چینی سکینڈل میں احتساب کا عمل بلا تفریق آگے بڑھایا جائے گا۔ کچھ وزراء کی جانب سے، کچھ مشیروں کی جانب سے اب یہ نقطہ واضح کیا جا رہا ہے کہ صرف جہانگیر ترین صاحب کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا، اور بھی کئی 20-22 ملے ہیں جن کے خلاف یہ تحقیقات چل رہی ہے۔ وہ خود سے یہ سارا کیس کیوں بلڈ اپ کر رہے ہیں؟ جہانگیر ترین صاحب کا یہ خیال ہے کہ ان کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے، کیوں دوست کو دشمن بنایا جا رہا ہے، کون لوگ ہیں جو یہ مشورہ دے رہے ہیں، کیوں دھکیل رہے ہیں اس طرف مجھے جہاں میں نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ تمام معاملہ اس پر بات کریں گے۔ دونوں طرف سے جو ہے وہ اب ایک ماحول اس لیے بن گیا کیونکہ آج جہانگیر ترین صاحب نے ایک عشائیہ بھی دیا ہے گھر پہ۔ عشائیے میں لوگوں نے جانا ہے کون کون جائیں گے، کیا ہوگا، اور وہ کیا سگنلنگ کی جا رہی ہے۔ وہ یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں، اور اب تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا کہ حکومتی ترجمانوں کی طرف سے بھی یہ وضاحت دی جا رہی ہے کہ جی بلیک میل تو نہیں ہوں گے، یا ہم اس طرح تو نہیں دباؤ میں آنے والے، یہ تو بلا تفریق سب کے خلاف ہوگا جو لوگ اس میں انوالو ہیں، لہٰذا دوسرے طریقے بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً جو طریقہ علیم خان صاحب نے، سبطین صاحب نے اختیار کیا، تو وہ لوگ جس طریقے سے احتساب کے عمل سے گزرے، ترین صاحب کو بھی ویسے ہی گزرنا چاہیے۔ آج کیا ہونا ہے اس پر بات کریں گے۔ دوسری طرف ماحول ہے ڈسکا الیکشن کا۔ ڈسکا الیکشن کے نتائج کیا تسلیم کیے جائیں گے؟ دونوں جماعتوں کی جانب سے پی ایم ایل این نے پھر ریزرویشن شو کر دی ہیں، اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی جو ہے وہ یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ اب اتنے ماحول کے بعد جب یہ الیکشن ہو رہا ہے تو کیا وہ اسے تسلیم کریں گے یا نہیں۔ میں مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ اسٹوڈیو کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ ارشاد بھٹی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ علی نواز اوان صاحب معاون خصوصی وزیر اعظم کے، تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف سے۔ بھٹی صاحب آپ سے شروع کروں گا، ذرا یہ پہلے ذرا عمران خان صاحب نے کیا بات کی وہ سنوائیے گا جی، چینی اسکینڈل سے متعلق۔ کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے، اور اس کے لیے آج پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری مکمل جنگ چل رہی ہے۔ بڑے بڑے مافیاز ہیں، پہلی دفعہ ان کو قانون کے نیچے لانے کی کوشش ہے۔ وزیر اعظم ٹھیک کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے مافیاز پہ ہاتھ ڈالا ہے اور پہلی دفعہ قانون کی گرفت میں ان کو لا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کوئی حکومت نہیں لا سکی، اس لیے انہیں ریزسٹنس مل رہی ہے، خود پارٹی کے اندر سے بھی، پارٹی کے باہر سے بھی، اور مافیا سے بھی۔ جی بالکل، وزیر اعظم کے ساتھ ہوں میں اس وقت۔ میں وزیر اعظم کے بالکل ایگری کرتا ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ وزیر اعظم کی نہیں خواہش تھی، یہ مسلم لیگ نون کی خواہش تھی، پیپلز پارٹی کی خواہش تھی، اے این پی کی خواہش تھی، مولانا صاحب کی خواہش تھی، اس قوم کی خواہش تھی۔ کیا کہ مافیاز کو آپ کریں، آپ مافیاز کو کریں۔ شوگر مافیا، تمباکو مافیا، آٹا گندم مافیا، ادویات مافیا، چینی مافیا، اور پٹرول مافیا، نجی بجلی گھر ڈاکے مافیا، ساری جماعتوں کے یا اے ٹی ایم اس میں موجود ہیں، یا ساری جماعتوں کے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ لوگ موجود ہیں۔ تو ان کو نہیں ہونا چاہیے احتساب کے نیچے۔ کوئی قانون ہے اس ملک کا، کوئی اس کا ہے؟ اچھا، 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کل تک سارے کہہ رہے تھے کہ شوگر کمیشن رپورٹ آئی، سارے کیا کہہ رہے تھے؟ جہانگیر ترین کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا، جہانگیر ملک سے ترین باہر چلے چینی گئے، چور ڈکلیئر کر دیا۔ حالانکہ اس وقت تک ابھی شوگر کمیشن رپورٹ آئی، ڈکلیئر نہیں ہوئے، ڈکلیئر کر دیا جہانگیر ترین چینی چور، وزیر اعظم کا اے ٹی ایم، وزیر اعظم اس کا بینیفیشری وغیرہ، لندن چلا گیا، بھگا دیا۔ آج پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے؟ ساڈے شامل ہو جا۔ مسلم لیگ نون کیا کہہ رہی ہے؟ مرکز اور پنجاب ان کی جیب میں ہے۔ نہیں، یہاں تک کہتے تھے کہ انصاف ہم تب مانیں گے جب جہانگیر ترین کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ تب مانیں گے جب جہانگیر ترین کے خلاف۔ اچھا، جہانگیر ترین نے اب کیا ہو رہا ہے؟ اب اس کا مطلب ہے کل بھی وزیر اعظم مجرم تھا، نہ کر کے بھی آج کر رہا ہے، تو پھر بھی وزیر اعظم مجرم۔ یہ کیسی قوم ہے؟ یہ کیسا ہمارا اصول، منطق اور اخلاقیات سے؟ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وزیر اعظم کا سٹانس 100% ٹھیک ہے، 100% ٹھیک ہے، اور جو کچھ اس وقت اپوزیشن کر رہی ہے وہ ہپوکریسی ہے۔ اور مجھے خوشی ہوئی ہے، خسرو اینڈ فیملی کے خلاف بھی ہوا ہے، مجھے خوشی ہوگی۔ وہ تو کہہ رہے ہیں 20-22 نہیں 17 ملوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اور خسرو کے بھائی کو بھی نوٹس ہے۔ 8 اتحادیوں کی ملیں، انہیں بھی ایف آئی اے نے بھیجا، ان میں 8 اتحادیوں کی ملیں ہیں، تو وہ بھی ہیں۔ ہمایوں کا بھی ہونا چاہیے، شمیم صاحب کا بھی ہونا چاہیے، اومنی کا بھی ہونا چاہیے، اوصف شریف کا بھی ہونا چاہیے۔ سارے نہیں چور ہوں گے، شفاف ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، نکل جائیں۔
یعنی ملک کو لوٹو. اوکے اسٹیٹ دس پوائنٹ. ابھی ذرا مزید اس کو کھولیں گے نا ڈسکشن. اگلی مرتبہ جب آئے تو میں بتاؤں گا کہ یہ 5 پوائنٹ ہیں جس پہ کل کیا کہہ رہے تھے اور آج کیا کہہ رہے ہیں. آل رائٹ 5 پوائنٹ ہیں, اس پر ڈسکشن کر لیتے ہیں. آپ لوگ خود تو یہ کہتے ہیں کہ جس نے لانڈر ہونا ہو, لانڈرنگ کرانی ہو, جس نے کلیننگ کرانی ہو, وہ پی ٹی آئی جوائن کر لے, پی ٹی آئی میں چلا جائے. اب جب پی ٹی آئی لوگوں کے خلاف اور اپنے لوگوں کے خلاف صحیح ہے غلط کی بحث پر ابھی بعد میں جاتے ہیں, کرتی ہے ایکشن, تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب, ذرا سنوائیے گا جی رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا بات. آگے ہمیں کہیں گے کہ جی میرے پاس اتنے بندے ہیں تو آپ فیصلہ کریں, تو ہم پھر فیصلہ کریں گے. اگر جہانگیر ترین صاحب کل آئیں گے تو وہ پہلے بات کریں گے. ہم کوئی میسیجز کے اوپر جو ہے وہ فیصلے نہیں کریں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جو ہے وہ مشاورت سے فیصلہ کرے گی. آپشن بھی ہے, دیکھیں گے, ڈسکس کریں گے. ایک طرف آپ کہتے تھے کہ وہ ان کی اے ٹی ایم ہے, دوسری طرف آپ کہتے تھے ترین صاحب کے خلاف ایکشن ہوگا تو مانیں گے ایکشن ہوا. آج جب وہ ایکشن کر رہے ہیں تو آپ اس میں سے بھی اپرچونٹی ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اگر ہمیں لگا ہمارا کرائٹیریا فلفل کیا, پتہ نہیں وہ ہے کیا کرائٹیریا, فلفل کیا تو وہاں پر بھی ہم ان کو بھی جو ہے ویلکم کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے کرائٹیریا کی بات کرتے ہیں. کرائٹیریا بہت سیدھا سادہ سا ہے. احتساب جس کی بات کی جاتی ہے, اکاؤنٹیبلٹی جس کی بات کی جاتی ہے, وہ ابو بورڈ ہو, سب کے لیے ہو, شفاف ہو, اوور دا ٹیبل ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو, اور وہ ہوتا ہوا نظر آئے. ابھی تک آپ کو جو احتساب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں آپ کو سنگل آؤٹ آپ کو اپوزیشن نظر آ رہی ہے. آپ کو اعلیٰ ترین عدالتیں یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ اپوزیشن کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے اس میں سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بو آ رہی ہے. فیصلوں میں بھی لکھا ہوا ہے, کمنٹس بھی سپریم کورٹ جیسے آنریبل کورٹس کے آئے ہوئے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کے آپ نے بات کی, ہم اس کے اوپر کوئی یہ نہیں کہہ رہے جناب کہ یہ نہیں ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے, یا ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مافیا کے خلاف اگر کارروائی ہو رہی ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ بھی ابو بورڈ ہونی چاہیے. اب مافیا کیا ہے مختصر میں عرض کر دیتا ہوں. ویسے تو بھٹی صاحب کے پاس بہت ڈیٹیل انفارمیشن ہوتی ہے, گورنمنٹ کو رپورٹ ملتی ہے, جھوٹی ہے سچی, جھوٹی اصل میں جھوٹی, کیونکہ بعد میں ظاہر انکوائری اسی بنیاد پہ ہوئی کہ چینی زیادہ ہو گئی, کابینہ نے کہا یا پرائم منسٹر نے کہا جی ایکسپورٹ کر دو, سبسڈی بھی دے دو. اس کے بعد کہا گیا جی چینی کم ہو گئی, وہ پھر کس نے بتایا, پھر جی امپورٹ کر لو. اچھا وہ چینی اس کے باوجود اس کا ریٹ کم نہیں ہو رہا, 50-55 سے وہ آج بھی 100 روپے کے اوپر مل رہی ہے. پھر یہ شوگر ملوں میں کیا ہو رہا ہے جس کی بات ہو رہی ہے کہ جی کارروائی ہو رہی ہے. سٹے بازی کیا ہے کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ میں چینی 1 کلو کتنے کی بنا رہا ہوں, شوگر مل والوں کو نہیں پتا. گورنمنٹ سے ریٹ طے ہو جاتا ہے کہ جی ہم 60 روپے کلو ہم چینی دے رہے ہیں یا 60 روپے کلو دیں گے. سٹے باز جناب واٹس ایپ گروپ کے اوپر اگلے 3-3, 4-4, 6-6 مہینوں کی بکنگ کر رہے ہیں. وہ جناب 80 روپے کلو, 90 روپے کلو. اس چیز کا سدے باب ہونا چاہیے, اس میں جو بھی نام ہے تو سر وہ کر تو رہے ہیں. انہوں نے سٹا باز گروپ پکڑا, وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں واٹس ایپ چیٹ ہے, انہوں نے طریقہ چینج کر لیا. پہلے بلوں کے ذریعے یہ سب کچھ ہوتا تھا, آج واٹس ایپ کے ذریعے ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کے خلاف آپ نے جن لوگوں کے نام لیے انہوں نے ان لوگوں کو بھی نوٹس ایف آئی اے نے بھیج دیا. اب تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جی زبردست کام ہے. میں نے شروع کہاں سے کی ہے, میں نے کہا ان سب کے خلاف کارروائی ہو, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, ابو بورڈ ہو. لیکن یہ بات مکمل تب ہوگی جب چینی دوبارہ 55 روپے کلو پہ آئے گی. آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ٹی وی پروگرام میں ابھی ایک اور بھی کرنا ہے رات 10 بجے, یہی ٹاپک ہے ہر جگہ. یہ ساری حکومت اپنی بیان دے رہا ہے, ہم اپنا دے رہے ہیں. لیکن آخری بات یہ ہے کہ عوام کی فائدہ مند چیزیں, یہ ٹاک شو نہیں ہے. چینی کا ریٹ کم ہوگا, سارے اپریشیٹ کریں گے, ہم بھی کریں گے. ٹھیک سر, ٹاپک تو بتایا جاتا ہے, سوالات نہیں بتایا. اچھا جی, وہ کہتے ہیں 55 کی آئی نہیں. ایک دوسری بات, 55 پہ تو چینی تو اس ریٹ پہ نہیں ہے نا جس ریٹ پہ بکنی چاہیے. یہ بات جینوئن کنسرن ہے سب کا. معذرت, آج میں نے گارڈ اپنے سے بلیو میں پوچھ گیا کہ چینی کتنے کی ملی, اس نے کہا خدا کی قسم 115 روپے. اس بہانے آپ نے بتا بھی دیا کہ آپ نے گارڈز رکھے. ہاں نہیں میرے نہیں, گلی کا. اچھا تو میں نے پوچھا کیوں, میں نے پوچھا کیوں 115 روپے. اس نے کہا ایک تو جی یہ مافیا, دوسرا اس نے کہا جی مسلمان ملک میں الحمدللہ رمضان آ رہا ہے, اس لیے لوگوں نے اوپر لے جا رہے ہیں. یعنی میں سوچ کے ڈر گیا, مسلمان ملک میں رمضان آ رہا ہے. بالکل ایسا. وہ کہتے ہیں جی یہ بات تو ٹھیک ہے نا, پیسے بھی کم کریں, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کئی ممالک میں سر غیر سیل لگی ہوئی ہے رمضان شریف کی وجہ سے. غیر مسلم ممالک میں ہی سیل لگ رہی ہے, مسلم ممالک میں سیل بہت کم لگ رہی ہے. غیر مسلم ممالک کی بات بالکل رمضان کے پیکج دیتے ہیں, جی رمضان کے پیکج دے رہے ہیں, ہر اس تہوار پر بھی یہ سب کچھ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ چینی کی بات ٹھیک ہے, پرائس کب کم ہوگی, آپ یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ ایکشن کر رہے ہیں. آپ نہیں کر رہے تھے تب بھی تنقید ہو رہی تھی, اب کر رہے ہیں تب بھی کوئی نہ کوئی بہانہ اپوزیشن آپ کے لیے نکال کے لے آئی ہے.
لیکن اس پرائز کو جب تک آپ ڈاؤن نہیں کریں گے جس سے عام آدمی کو فائدہ ہو، یہ بات تو پھر ٹھیک ہے نا، یہ ٹاک شو کی ڈیبیٹ تو ہو سکتی ہے کہ آپ ٹھیک جا رہے ہیں یا غلط جا رہے ہیں، عوام کو فائدہ نہیں، ایک بات۔ دوسری بات، ترین صاحب خود کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنوائیے گا جی، وہ کہتے ہیں میرے خلاف انتقامی کارروائی کیوں کی جا رہی ہے؟ جو بھی انتقامی کارروائی کروا رہے ہیں نا، اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو بے نقاب کیا جائے، اور یہ خان صاحب بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں جس سے مجھے خان صاحب سے دور کر دیا گیا؟ اور میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچے گا مجھے یہ اس طرح سے الگ کرنے سے۔ سر وہ کہہ رہے ہیں مجھے الگ کریں گے تو آپ لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اچھا، یہ ڈیبیٹ ابھی بھٹی صاحب نے بھی بات کی، طارق بھائی نے بھی بات کی، بات دیکھیں جو آپ نے انٹرو بھی دیا جتنا میں نے سنا ہے، یہ جہانگیر ترین صاحب ہے نا جن کی انسائڈ ٹریڈنگ ہوئی تھی اور اس کو عدالت سے نااہل قرار دے دیا گیا تھا، اف یو ریمبر، اور ان کو کہا گیا تھا تو کیا کہہ رہی تھی اپوزیشن اس وقت، اور ہم نے ان کو پارٹی کے اندر کوئی عہدہ نہیں دیا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں اور اس کے بعد کہا گیا کہ یہ شوگر انکوائری ہونی چاہیے۔ کیوں ہونی چاہیے کہ ایک ٹائم پاکستان میں چلتا آ رہا تھا، 70 سال سے یہ ہو رہا تھا، ان کی گورنمنٹ میں نون لیگ کی 27 ارب روپیہ سبسڈی دیا گیا تھا پہلے سال میں۔ اسد عمر یاد ہے انہوں نے خود پیش ہوئے تھے کمیشن کے سامنے اور کہا گیا تھا کیوں سبسڈی دی گئی ہے پہلے سال کے اندر، یہی ساری چیزیں جو 70 سال سے ہوتی ہیں۔ پہلی دفعہ کوئی گورنمنٹ آئی ہے، اس نے کوئی کمیشن بنایا، اس کمیشن نے ایک رپورٹ دی ہے اور اس کے اوپر ایکشن ہو رہا ہے، جو بھٹی صاحب کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ اس کے اندر جہانگیر ترین صاحب کو بھی نوٹس ہوا ہے، ان کے بیٹے کو بھی ہوا ہے، باقی 17 ملز کے باقی لوگوں کو جو کمیشن نے رپورٹ دی اس کے مطابق عمل چل رہا ہے۔ بہت اچھا طریقہ ہے، عدالتیں کھلی ہیں، اگر وہ جہانگیر ترین صاحب کو کلیئر کرتے ہیں تو بڑی زبردست چیز ہے، ہم لوگ تو مور دین کیا کہتے ہیں خوش ہیں ہم تو اس چیز کے اوپر۔ پر دوسری طرف یہ دیکھیں ساری سیاسی جماعتوں کے لیے تحریک انصاف نے مثال بنائی ہے کہ چاہے وہ آپ کی پارٹی کے اندر ہیں یا پارٹی کے باہر ہیں، ہم نے ایک مثال بنائی ہے کہ جو بھی غلط کرے گا یا جس پہ بھی الزام لگے گا اس کے اوپر پوری انکوائری ہوگی، اس کے اوپر اگر وہ مجرم ٹھہرا تو اس کو سزا ہوگی، نہیں ٹھہرا تو اوپن ہاتھوں سے اس کو قبول کریں تو گے۔ جہانگیر ترین صاحب کو یہ کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں؟ سر یہ تو رانا ثناءاللہ صاحب کو فیل ہو رہا ہے، آج عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ طارق فضل چودھری صاحب بھی مدد دیکھیں نا، ٹویٹر بھی خاموش ہو گیا، ان کو بھی فیل ہو رہا ہے۔ آپ پیپلز پارٹی کو جہانگیر ترین صاحب کا بیان دوبارہ سنا دیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں نے سنوایا ابھی بار بار، تو میں تو کہہ رہا ہوں اس لیے میں نے کہا دوبارہ سنا دیں طارق بھائی۔ یار، وہ کہہ رہے ہیں نا مجھے الگ کر اچھا دیا۔ پھر رانا ثناءاللہ صاحب کو سنا دیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو رانا ثناءاللہ صاحب کا میں نے ان کو سنایا ہے، اور یہ بھول گئے، تو طارق اس کو بھائی کور بھول نہیں جاتے کر رہے، ہیں میں نے بتایا وہ تو کہہ رہے ہیں۔ ثناءاللہ کہاں سے آ گیا؟ بات سر انہوں نے کہا ہے کہ ہم دیکھیں گے، نہیں نہیں ترین کی بات ہو رہی ہے، اس میں وہ بھی آئے گا، میں بتاتا ہوں سر، میں بتاتا ہوں وہ کیوں ہے، میں بتاتا یہ کیا بات ہے؟ میں بتاتا عادل بھائی آپ اینکر ہیں، وہ کہہ رات کو ذرا سنیں، لوگوں کو بلایا صرف ہوا ہے۔ میرے کہنے پہ رانا ثناءاللہ نے عدالت کے سامنے کیا بیان دیا وہ سنا دیں بس۔ میں نے سنا ہے ابھی، پر رانا ثناءاللہ از ناٹ چینی مافیا یار، بات چینی مافیا کی ہو رہی ہے، اسی طرح یہ کھٹ پٹ کر کے ٹاپک چینج کر دیتے ہیں۔ کس کے بارے میں بات کی بات ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے جواب دیں، آپ کس کے بارے میں بات کی؟ میں جہانگیر ترین کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تو رانا ثناءاللہ نے کس کے بارے رانا میں صاحب بات کس کی؟ کے بارے میں بات کی؟ بھائی جس کے بارے میں بھی بات کی ہے، خود ہی میں کہہ رہا ہوں کی کہ آج کا ٹاپک جہانگیر ترین خود ہی کی ہے، میرا کوئی لینا دینا ہے، ڈاکٹر صاحب کو آج جہانگیر ترین نے ٹاپک وہ نہیں ڈسکس کرنا چاہ رہے رانا صاحب، رانا ثناءاللہ کو he کیا does not want to defend طارق بھائی it۔ کو 100 خون چلیں مار اچھا ایک مزے کی بات ہے، دونوں طارق بھائی سے انہوں نے جہانگیر ترین کا ٹاپک چینج کرنا تھا، کر نہیں دیا۔ میں ٹھیک ہے، آپ بھی بھولے بادشاہ نہیں میں بھولے بادشاہ بات نہیں ہے، آپ بھی میں ان کی بھی باتوں میں آ دونوں گئے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے سر، اتنا کچا اچھا، کام نہیں ہے۔ عادل بھائی اس کا وہ طریقہ کیا ہے؟ ترین صاحب کی بات گول کر گئے اور آپ رانا صاحب کی بات گول رانا کر صاحب گئے، کا اور سوال یہی کریں، پارٹیز کے اندر میں ہوتا ہے کہ جواب جہاں دوں بڑے گا، سامنے عادل ٹکرتے ہیں بھائی، وہ بات آج گول رانا کرنی صاحب جاتی ہے۔ مجھ سے سوال کریں، میں جواب دوں گا۔ دونوں کو کیا سوال ہے؟ ایک منٹ میں حل نکالتا ہوں، ایسا نہیں ہے ہاں، آپ نہیں، اگر نہیں، یہ نہیں، نہ بالکل کہتے کریں۔ تو میں نہ چلاتا۔ میں رانا نے ثناءاللہ صاحب حقیقت نے میں کیا بات کہا، کی ذرا ہے۔ چلائیے گا، چلائیں۔ چلائیں جی۔ تو آگے ہمیں کہیں گے کہ جی میرے پاس اتنے بندے ہیں تو آپ فیصلہ کریں، تو ہم پھر فیصلہ کریں گے۔ اگر جہانگیر ترین صاحب کل آئیں گے تو وہ پہلے بات کریں گے، ہم کوئی میسیجز کے اوپر جو ہے وہ فیصلے نہیں کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جو ہے وہ مشاورت سے فیصلہ کرے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب 2+2 4 ہے سر، وہ آئیں ملیں بندے دکھائیں، مینوں بندے دکھا، میرا موڈ بنی۔ رانا ثناءاللہ صاحب بات کر رہے ہیں حکومت کی تبدیلی کی، گورنمنٹ گرانے کی، یہی بات کر رہے ہیں نا۔ ہاں ٹھیک، اس کا چینی مافیا سے کیا اور وہ تعلق ہے؟ ترین صاحب کے ساتھ بھی گرا بھائی سکتے ہیں۔ اپوزیشن کا کام ہے، وہ آپ ترین اگر صاحب- گورنمنٹ کے بندے گورنمنٹ سے ٹوٹ کے اپوزیشن کے پاس آتے ہیں تو بسم اللہ، وہ آپ ترین صاحب کے ساتھ بھی گرا سکتے ہیں۔ ترین ہو یا نہ ترین ہو، او زبردست، ویل ڈن، وہ زبردست۔ ٹاپک اور ہے۔ اچھا جی چلے، آپ کو تو لے آیا نا میں اس وہ طرف، ٹاپک ہے۔ ترین ہم ہو، چینی مافیا کی بات بہترین کر رہے ہو، ہیں۔ بدترین ہم ہو، صرف یہ کہہ شاندار رہے ہیں، ترین ہو، آپ ہم تیار صرف ہیں؟ یہ اس کا کہہ مطلب رہے ہیں، اصول عجیب باتیں کس- کر رہے ہیں۔ ہم صرف یہ آپ آ جائیں جی، بات آپ کی بات بات کر رہے ہیں طارق بھائی جی، چینی سوال اب آپ کی باری ہے۔ کب آئے گی؟ چینی 55 میں دے طارق کدو آئے چودھری گی؟ صاحب- پہلے ایسا جواب لے دیں۔
चीनी 55 अब आप देखें, अब आप बात भट्टी घुमा रहे हैं ना साहब ने 55 बात पे की आ है। गए। ये नहीं, सवाल नहीं, मैं नहीं, करके नहीं, जवाब लेके निकल चुका हूं। यार गवर्नमेंट फॉर्मेशन पे बात करें ना, मैं करूंगा। अच्छा। नो कॉन्फ्रेंस पे बात करें, मैं करूंगा। भट्टी सर, साहब का सिंपल सवाल ये है, तो वैलिड बात है ना। 155 दे चीनी है, 115 दे, 55 दे कदू आएगी, वो दस दो। बिल्कुल ठीक डिमांड है, इसका जवाब मैं ले आप लूंगा। नो कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे करें ना, तो आप बात करूंगा। को जाने दे रहे, मैं लेफ्ट नहीं, मैं मैं दोनों से जवाब ले चुका हूं। आप एंकर हैं, आप करें बात इस पे, आज जहांगीर आप तरीन कराएंगे, नहीं और कराएंगे। चीनी और राना साहब का बस आ रहा है बचों आपको का। ना, ठीक है, बिल्कुल। इन तीनों जो तारीख में गुस्सा पानी शानी पिए तारीख में, खैर है मैं अब करता हूं आपकी जगह मैं जवाब अच्छा देता हूं। चले जी, तरीन साहब का तरीन साहब का शॉट भी चलाएं, ताकि एक साहब को ये गलतफहमी ना रहे कि ये कोई एक तरफ चली गई बात। मैंने पहले सुन इनको चुका करेक्ट हूं, सुन इसलिए चुका किया हूं। कि वो सवाल का जवाब ही मैं ले रहा हूं दोनों से। सुनाइएगा जी। जो भी इंतजामी कार्रवाई करवा रहे हैं ना, अब वक्त आ गया है कि उनको बेनकाब किया जाए। और ये खान साहब भी कर सकते हैं। ये कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं जिससे मुझे खान साहब से दूर कर दिया गया। और मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कोई ज्यादा फायदा नहीं पहुंचेगा मुझे ये इस तरह से अलग करने से। ये कौन कर रहा है आपकी तरफ से? नहीं और कोई वो नहीं कर कहते हैं रहा। खान ये तो साहब के अगर आप अलावा ये कोई कहें, मसला हल नहीं कोई कर नहीं सकता। कर रहा। ये तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट के अंदर जो नीचे जो इदारे हैं वो अपना काम कर रहे हैं उस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर वो अलीम खान को नैब पकड़ती है, अंदर ले जाती है, सत्तान साहब को पकड़ती है, अंदर ले जाती है, हम क्या कह रहे हैं? हमारे नीचे इदारे हैं, रियासत के इदारे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। अगर कोई उसमें मुजरिम ठहरता, तहरीके इंसाफ उस मुजरिम के साथ नहीं खड़ी। कोई उसमें से क्लियर होके आता है, हम फिल फॉर उसके साथ खड़े। पर आपने तारिक भाई से सवाल गलत किया। देखिए आप कह रहे हैं सवाल भी आप बताएंगे। अच्छा नहीं, अच्छा मैं चले जिसने किया है उसको भी बुरा लग रहा है, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि आपने गलत किया। मुझे क्यों बुरा लगेगा? मुझे क्यों बुरा जिससे किया उन्हें कितना बुरा लगा है, वो कह रहे हैं आप मेरे खिलाफ है। यार आप नहीं कहा यार, मैंने कब कहा? सरकारी सवाल नहीं होगा। जहांगीर तरीन साहब के बारे में कभी शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं फाड़ूंगा पेट, लड़काना घुमाऊंगा, हैदराबाद घुमाऊंगा, लाहौर घुमाऊंगा, कराची घुमाऊंगा? कभी नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि मर जाऊंगा, इनके साथ इत्तेहाद नहीं करूं। जहांगीर तरीन के साथ उन्होंने कभी ये बात नहीं की। तो राना सनाउल्लाह ने कोई नई बात तो नहीं की। जिनके साथ की है उनकी तो डस करके गोद में जाके बैठे, उन्होंने किक मारी, चलो फारे। नो अपोजिशन लीडर भी नहीं दिया इनको। यार कितना तो सहना फायदा आदमी है की वैसे। इससे कोई बात नहीं। टॉपिक क्या हो रहा है, चल किधर पड़े हैं? क्या टॉपिक जहांगीर? बात क्या हो रही है? अब मेरी बारी, मुझे और उसके बाद टॉपिक भी कुछ है। ना इनके ना आपके पास ना आपके पास नहीं, चीनी पे अब चीनी पे ना आपके सिंपल पास सवाल है। तरीन साहब को 55 रुपए चीनी वेलकम होएगी, करने नहीं का कोई होएगी, रीजन सर है, बात और दो। ना इनके पास 55 रुपए चीनी लाने हाँ, का। वैसे बताओ। ना, एक देखें, पढ़ना पढ़ी लिखना लिखी क्या बात की ना, बात ये है? मुझसे जवाब मांग अच्छा, लिया। जो ठीक है। अब तरीका क्या? अब 55 शुरू किया था भाई। सुने होता क्या था? चीनी जरा समझे, चीनी आ गया 4 महीने की क्रॉप, चीनी गन्ना है, चीनी शुगर है। 4 महीने के अंदर शुगर केन से चीनी में ट्रांसफर हो जाती है। आपके मुल्क की जो टोटल खपत है 56.5 मिलियन टन, और ये 4 महीने के अंदर आके सारी शुगर मिल्स के जखीरा अंदोजी हो जाती है। हाइपोथिकेशन एक टर्मिनोलॉजी है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, जिसके अंदर जो आपका स्टॉक होता है, जो आपका प्रोडक्ट होता है, उसी को आप प्लेज करा लेते हैं, और वो शॉर्ट टर्म होता है। 4 महीने के अंदर ही आपने उसको बनाना है और उसके बाद उसको बेच के पैसे देते रहने बैंक को, अगर आपने बैंक से प्लेज किया। हुआ क्या पाकिस्तान के अंदर? उन्होंने कहा कि पहले सपोर्ट प्राइस थी 120 रुपए, 140 पे गई, 160 पे। पहली दफा गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्राइस 220 रुपए की। इंटरनेशनल इसकी वजह है, इंटरनेशनली शुगर की प्राइसेस ऊपर चली गई। जब शुगर की प्राइसेस ऊपर चली गई तो आपकी शुगर स्मगल भी हो सकती है। आपकी तरफ 5 तरफ बॉर्डर्स है, कहीं भी स्मगल। मैं आ रहा हूं, आप आज आपकी एनर्जी ले ली इन दोनों ने। दोनों आज आपकी एनर्जी दोनों ने ले ली। देखिए, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ, उन्होंने कहा कि आज लेट्स वो फरवरी के अंदर आपकी प्रोडक्शन सारी खत्म हो गई, अब तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकती ना। अब तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक जगह ठहरी हुई है, जो होनी थी हो गई। फिर क्यों 85 रुपए, क्यों 90 रुपए, क्यों 95 रुपए, क्यों 100 रुपए, क्यों अभी जो भट्टी साहब कह रहे हैं 115 रुपए रिटेल में मिल रही, क्यों मिल रही है? यही जो व्हाट्सएप के ऊपर, पर्चियों के ऊपर, जिसको हम सट्टाबाजी कहते हैं, जिसमें जहांगीर तरीन साहब ने एक बात की कि ये फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, स्टॉक एक्सचेंज में होती है, पर रेगुलेटेड होती है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितनी फ्यूचर ट्रेडिंग है वो रेगुलेटेड है। इसी माफिया को पकड़ने के लिए हमने किया, अदालत ने स्टे दिया। अब लाहौर हाईकोर्ट ने दोबारा कहा कि गवर्नमेंट 80 रुपए की मिलों से उठा सकती है। बात खत्म हो गई दुनिया में। बिल्कुल नहीं, आपकी कैपेसिटी का इशू है कि अदालतों को ये तय करना पड़ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन वहां से आ रहा हो। बिल्कुल ठीक बात है।
بٹ اب ہم کہہ نہیں سکتے نا عدالتی مسائل ہے، عدالتی مسئلے ہیں، اس میں اپنے آپ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اگر آپ نے پرائز کو کنٹرول کیا ہو تو آپ عدالت کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے، کیونکہ 55 کی چینی 155 کی ملے گی تو پھر تو عدالتیں انٹروین کریں گی نا بھائی. عدالت کا جو اس کے اختیارات ہیں اس کے اندر جا کے میں کوشچن نہیں کر سکتا. یہ آپ کا اختیار ہے بھائی، میری بات دس از یور رائٹ، ایڈمنسٹریٹو پاور آپ کی ہے. یہ عدالت نے شاید اس پر اس لیے فیصلہ دیا ہے کیونکہ وہ آپ لوگوں سے کنٹرول نہیں ہو رہا. آگے چلتے ہیں، یہ اس چیز پہ فیصلہ نہیں دیا. اس چیز پہ فیصلہ میں تھوڑا عادل بھائی تھوڑا کلیئر کر دیتا ہوں. کوئی پٹیشنر گئے ہیں، پٹیشنر گئے ہیں اور پٹیشنر نے عدالت میں فائل کیا ہے کہ حکومت ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے. ہمیں عدالتیں دیکھتی بھی ہیں، سنتی بھی ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں کہ چینی 2 سال سے آپ سے نہیں ہو رہی کنٹرول. تھوڑی کریکشن تھی نا، تھوڑی سی آپ نے کہا کہ انہوں نے سو موٹو لیا، میں نے یہ کہا ہی نہیں. میں نے کہا عدالتیں ان چیزوں پر فیصلہ اس لیے دیتی ہیں کہ جب آپ انتظامی طور پر وہ معاملہ نہیں چلاتے. عادل بھائی ریپیٹ دیکھ لیجیے سر، میں بریک لے لوں، آپ جو مرضی میں بریک لے لوں. آپ تو میرے آگے تو سنیں. اس کے بعد عدالت نے ہمارا پوائنٹ آف ویو مانا. ہم عدالت حاضر ہوئے، ہم نے نہیں کہا کہ عدالت میں وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں نواز شریف پاس کر دو. ہم عدالت کے سامنے حاضر ہوئے، عدالت نے کہا بالکل ٹھیک ہے 80 روپے میں لیں، 85 روپے میں لوگوں کو دیں. یار 55 روپے کی کدو ہے 55 روپے کی نہیں سر. ہوگی یہ پتہ ہے 55 روپے کی نہیں ہوگی. وہ اس وقت ہوگی اگر ہم آپ کی گورنمنٹ کی طرح ان شوگر مل مافیا کو بیک اینڈ پہ 27 ارب روپے کی سبسڈی دے دیں. جب اس طرح کریں گے تو ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی. 55 کی کدو ہے. ایک بریک کے بعد جو ہے ہم سے پھر شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک. جی بڑی صاحب، بریک سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ بات کرنے کا موقع. 5 پوائنٹس تھے آپ کے، کوئی اور 55 روپے والی چینی کا جواب جو ہے وہ انہوں نے جو وضاحت دی. آپ تو بھائی ہیں، انہوں نے نہیں آئے گی. وجہ نائلی، وجہ نالائکی، وجہ کنفیژن، وجہ گورنمنٹ کی ریٹ نہیں، وجہ مافیا. وجہ یہ آج یہ ساری اپوزیشن سب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں جس طرح وہ شوگر مافیا کے خلاف جا رہا ہے. آج ان ساروں کو چاہیے، اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے. میں نے ان 16 لوگوں کو میں ان کو سلوٹ کرنا چاہتا ہوں جو جہانگیر ترین کے ساتھ پیشی پہ گئے ہیں. خدا کے لیے یار، یہ کوئی بات ہے؟ جو آتا ہے جتھے لے کے عدالتوں میں پہنچ جاتا ہے، شو آف کرتا ہے. عمران خان کی حکومت گرا دیں گے، بھائی گرا دو، فارغ کر دو، ملک گرا دو. ادارہ پہلے بھی نہیں. اچھا نائلی فیصلہ آپ نے پڑھا ہوگا جہانگیر ترین صاحب کا، آخری 10 صفحات آپ پڑھیں. انسائڈ ٹریڈنگ، ایس سی پی، عدالتوں نے رعایت دی، ورنہ 14 سال 7 سال قید ہو سکتی تھی. منی لانڈرنگ میں سزا نائلی مبینہ طور پر جہانگیر. شوگر کمیشن رپورٹ آئی سارا. اچھا یہ اس کے علاوہ یہ مبینہ فراڈ ہے. یہ 3.14 بلین کا جو ایف آئی اے نے 2 نوٹس بھجوائے، شوگر والے نہیں ہیں، ایک مبینہ طور پر فراڈ 3.14 بلین کا. یہ پیسہ ایک ایسی کمپنی میں مبینہ طور پر جہانگیر ترین صاحب نے جو ڈکلیئر نہیں تھی. امیر وارسی ایک مبینہ طور پر اکاؤنٹنٹ تھا، اس کے اکاؤنٹ میں 7 ارب آئے گئے. 20% چینی کے یہ پیداوار پیدا کرتے ہیں اور 6-7 ملنے. اچھا جہانگیر بس صرف یہی الزام تھا نا ایک منٹ. جہانگیر ترین صاحب نے پنجاب مرکز میں تحریک انصاف حکومت بنانے میں مدد کی. جی جہانگیر ترین صاحب نے پنجاب مرکز میں حکومت بنانے میں مدد کی. اب یہ ظلم، مطلب یہ میں مانا وہ شفاف ہوں گے، کلیئر ہوں گے، میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن مطلب یہ کہ کیا تحریک انصاف حکومت کو ناجائز پیسہ بنانے میں اب اس بندے کی مدد کرنی چاہیے؟ لوٹ مار، کرپشن، مبینہ طور پر 2 نمبری ساروں کو جس نے مدد کی تھی نہیں کرنی چاہیے. ملک کا سب سے اہم. اچھا جہانگیر ترین ہی، صرف جہانگیر ترین ہی کیوں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. خسرو اینڈ فیملی بھی ہونی چاہیے، ہمایوں اینڈ فیملی بھی ہونی چاہیے، فہمیدہ مرزا اینڈ فیملی بھی ہونی چاہیے، ہاؤس آف شریف بھی ہونا چاہیے، زرداری صاحب اینڈ کمپنی، مطلب 80 ملیں ہونی چاہیے. بلا شبہ سب کا احتساب ہونا چاہیے. شوگر کمیشن رپورٹ پر عمل درآمد ہونے اسد عمر، رزاق داؤد، وفاقی کابینہ، ای سی سی اور سائیں بزدار سب پہ ہونا چاہیے. مگر جہانگیر ترین کو اپنا حساب دینا ہوگا، اپنے سوالوں کا جواب دینا ہوگا. یہ نہیں کہنا بنتا کہ مجھ سے پوچھے تو میں کہ عادل عباسی سے پہلے کیوں نہیں پوچھا. اچھا ان کے ساتھ ایم این ایز، ان کے ساتھ ایم پی ایز، پنجاب حکومت گر سکتی ہے، مرکز حکومت خطرہ ہے، تو کیا اس بات پہ ساروں کو چھوڑتے جائیں کہ مرکز حکومت گر جائے گی؟ سارے نہیں چھوڑنا چاہیے. آج یہ بڑے فیصلہ کن لمحے ہیں. کبھی بھی نہیں شوگر آئے گی نیچے، کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا. 1 روپیہ بڑھتا ہے 5 ارب شوگر مافیا کو فائدہ ہوتا ہے. اچھا آپ کے خیال میں حکومت یہ بات سوچتی ہوگی کہ ہماری حکومت؟ اچھا پھر آگے آتے ہیں. ان کے پیچھے جی اس لیے ان پہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے کہ ان کا جہاز استعمال ہوا تھا یوسف رضا گیلانی کی کمپین میں. مبینہ طور پر ایک کہانی چل رہی ہے. بھائی ٹھیک ہے، نہیں ہونی چاہیے. اس لیے ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہوئی ہے کہ ان کے پیچھے شہزاد اکبر اور اعظم خان ہے. بھائی نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب آپ کا دامن صاف ہے، کیا شہزاد اکبر، کیا اعظم خان، کیا جہاز، آپ کھڑے ہوئے، آپ کہیں میرا دامن صاف ہے، یہ پڑا ہوا سارا کچھ، آپ تو شفاف تاجر ہیں. اچھا پھر اس کے بعد جب آپ کچھ نہ کریں تو یہ اے ٹی ایم ہے جہانگیر ترین، جب آپ کریں تو یہ انتقام ہے.
میں ان ساری جماعتوں سے اس ملک سے پوچھنا چاہتا ہوں, کوئی اخلاقیات نہیں رہ گئی, کرپشن کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا, کوئی اصول نہیں رہ گیا, طارق صاحب نے آپ کے کوئی سامنے منطق کہا ہے نہیں نا رہ کہ گیا. بھائی ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیسے گرتے ہیں, ساری جماعتیں ہاتھ پھیلا کر کھڑی ہیں جہانگیر ترین ہمارے پاس آ جائیں. مراد علی شاہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مراد علی شاہ کا کہا اگر اپوزیشن کو موقع ملے گا تو انہیں گرائیں گے. مراد علی شاہ کا بیان, شیلا رضا کا بیان, آخری 2 باتیں, تو ڈیلیٹ کر دیا, پیشی پر شو آف, پیغام پہنچانا وزیر اعظم کو, سارا کچھ یہ کیا ہے, کیوں؟ اچھا کل تک بھائی حکومت گرانی ہے نا, یہ طارق فضل صاحب اور میں پروگرام میں بیٹھتے تھے, کل تک نواز شریف صاحب سے بات کرتے تھے, وہ کہتے تھے خدا کا خوف کرو, 3 دفعہ کا وزیر اعظم. زرداری صاحب کے خلاف بات کرتے وہ کہتے فیڈریشن کو خطرہ ہے, کسی بلوچ یا کسی اور کے کہتے چھوٹے صوبے کی محرومی ہے. جہانگیر ترین یہ موسن ہے, موسن کش یار, پھر اس طرح کرو. شوگر والا سر آپ کیوں اتنی تحقیق میں جا رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے بتایا 10 والیمز والا بھی اگر ہمیں حکومت گرانی پڑی. میرے بیان کو میرے تک رہنے دیں, آپ نہ میں بھی ریپیٹ چلوں گا. نہیں میں بیٹھا ہوں نا یار, میں کون سے چلا گیا ہوں پروگرام سے, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. بات پھر طارق فضل بھائی کا, یہ سارے جو ہے نا سارے کیسز ساروں کے, یہ سارے کیسز اکٹھے کریں اور مجھ پہ لگا دیں. میں غریب آدمی ہوں, میں کسی بھی نہ جہانگیر ترین ہوں نہ کوئی بڑا ہوں, یہ مجھے لگا کہ 76 مارے اس ملک میں, اب گریڈ 16 سے اوپر کا کسی کا احتساب نہیں ہو سکتا. چلے ڈاکٹر صاحب بات کرنا. جناب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے چینی مافیا پہ, بات ہو رہی ہے کہ چینی کنٹرول واپس کنٹرول ریٹ پہ آئے گی یا نہیں آئے گی. اصل مسئلہ یہ ہے عوام کا. بالکل صحیح بات. جہاں تک آپ نے بات کی حکومت گرانے کی, رانا صلی اللہ صاحب نے جو بات کی ہے کہ اگر وہ ہماری طرف آتے ہیں تو ہم دیکھیں گے, سوچیں گے, یہ انہوں نے پارٹی کا موقف دیا ہے, پنجاب کے ہمارے صدر ہیں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس عوام دشمن حکومت کو گرانے کے لیے اگر شیطان کی بھی مدد مل جائے نا تو وہ بھی لے لیں, لے لیں. بھائی لوگوں کی تو جان چھڑائے نا. میں 50 بار پوچھوں گا آپ کے پروگرام میں چینی 55 روپے کدو ہوئے گی, انہوں نے دسیا نہیں, بڑی صاحب کا کبھی نہیں ہوگی. 85 روپے غلط کلو بات ہے آٹا نا, ہو گیا. کیوں نہیں ہوگی 55 روپے کی کلو؟ 85 روپے کلو آٹا. آپ کو پتا ہے دوائیوں کی کیا قیمتیں ہیں؟ ابھی میں آپ سے کہوں گا کہ پروگرام کے آخری 10 منٹ کم از کم آپ کووڈ پہ رکھیں, کورونا پہ رکھیں. کچھ میں بات بھی کرنا چاہتا ہوں, آپ عوامی اجتماعات جاتے ہیں سارے, اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے, بہت سنجیدہ بات ہے, وہ ضرور اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. یہ ہماری خواہش ہے, درخواست ہے آپ سے. دوائیوں کی کیا قیمتیں ہو گئی ہیں؟ میری فیملی میں لوگ ابھی کووڈ سے گزرے ہیں, میں خود چونکہ ڈاکٹر ہوں, میں گھر پہ ان کو ٹریٹ کرتا رہا ہوں. میں آپ کو بتاؤں گا نہیں, لیکن میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں دوائیاں خریدنے خود گیا, میرے ہوش اڑ گئے, اور میں اتنا یعنی پریشان ہوا کہ غریب آدمی جب یہی دوائی خریدنے کے لیے آتا ہوگا اپنے کسی عزیز کے لیے جسے کووڈ ہے, وہ کس کرب سے گزرتا ہوگا. چلیں, یہ عوام کے مسائل, یہ جائز اور باقی جینوئن پیٹ پھاڑ کنسرن دیا, ہے. گھسیٹ لیا, ٹانگ لیا, یہ چیزیں چلتی رہیں گی. یہ تو ٹاک شوز کی زینت بنتی رہیں بالکل صحیح گی, ہے سر, لیکن اس پہ پروگرام ضرور کریں. یہ ٹاک شوز کی زینت بنے گی, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن اسی کام کے لیے ایک اپوزیشن ہوتی ہے جو حکومت پہ پریشر ڈالتی ہے اور حکومت کو اکاؤنٹیبل بناتی ہے. ٹاک شو میں چھوڑ دیں, جو ہو رہا ہوتا ہے دن بھر, جس نے دیکھنا نہیں ہوگا وہ دیکھنا بند کر دے گا, کوئی نیا ٹاک شو دیکھ لے گا جو بڑا ریزنیبل ہو رہا ہوگا. سوال یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم کے اندر جو اپوزیشن ہے جس نے ان سے یہ حساب لینا تھا وہ اپنے لانجے نہیں نمٹ رہے, تو ہم کس سے جا کر جو ہے سوال کریں یا پوچھیں؟ حکومت سے تو ہم 100 دفعہ یہ پوچھیں گے آپ ذمہ دار ہیں, بٹ اپوزیشن جس نے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر انہیں ٹف ٹائم دینا تھا, وہ تو کبھی چیئرمین شپ پہ لڑائی, سیٹ ادھر, کبھی سیٹ ادھر, کبھی پی ڈی ایم کی سربراہی پہ لڑائی, کبھی اس بات پہ لڑائی کہ ہم نے استعفے دینے, کبھی اس بات پہ لڑائی کہ استعفے نہیں دینے. آپ استعفے دے کے اسمبلی سے باہر آ جائیں اگر اتنی نکمی اور ناکام حکومت اور خراب. اگر یہ صرف مسلم لیگ نون کے استعفے دینے سے حکومت فارغ ہوتی ہے, میں اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں, بالکل ٹھیک, ہم صبح کا انتظار نہ کریں. تو پیپلز پارٹی بھی آپ کو یہ سمجھا رہی ہے کہ اگر استعفے دینے سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو ہم شام میں استعفے دے دیتے ہیں. میری بات سن لیں, اگر پیپلز پارٹی, یہ تو اوپن سیکرٹ ہے, اگر پیپلز پارٹی ہماری بات اس دن مان لیتی کہ ہم مرکز میں بھی اور صوبائی حکومتیں جہاں پہ ہیں تمام پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں استعفے دے دیں, اس کے بعد لانگ مارچ ہو, وہ فیصلہ کون ہو سکتا تھا. ٹھیک, اپوزیشن کے لوگ بھی اس میں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں حکومت کو کھلی چھٹی ہے. دوسری بات, پی ڈی ایم پہ ابھی کوئی یہ نہیں ہوا کہ اس پارٹی نے اعلان کر دیا ہے, ابھی بھی امکان ہے کہ پی ڈی ایم چلے گی, نہیں چلے گی, ہم پھر بھی اس کو جو جماعتیں رہ جائیں گی وہ چلائیں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پارلیمان کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں نا ڈیبیٹ اور حکومت کا سننا, وہ اگر حکومتی رویوں میں سنجیدگی ہو, حکومت اپوزیشن کی باتوں کو سنجیدہ لے, عوام کے مسائل کو سنجیدہ لے, تو بہتری آ سکتی ہے. وہ کہتے ہیں ساری چیزوں سے اچھی, طارق بھائی کی باتیں بہت ساری ٹھیک ہیں, عوامی ایشوز کو جو ہے وہ ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے. ان کا بالکل ٹاپ پریورٹی ہونی چاہیے, ٹاپ پریورٹی ہونی چاہیے, مہنگائی ٹاپ پریورٹی ہونی چاہیے. ہم حکومت کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں, پر 3 سینیٹرز کے لیے حکومت کے ساتھ بیٹھ کے اپنے 3 سینیٹرز بنوا لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا 5 نہیں 3 ان کے تھے, 2 دوسرے الائنس کے تھے, تو 5 بنانے پریشر بڑا ڈالتے ہیں یہ ہم پہ, پھر پریشر ڈالتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے پوری کمپین ہم آپ کو استعفے ماریں گے آپ کے منہ پہ. اپوزیشن کا کون سا اپنا ووٹ آپ نے کیپٹن لیا؟ صفدر بیچارہ مریم کی کون بات سا نہیں اپوزیشن مانتا. پنجاب میں آپ نے کیا کیا سر؟ کیا انہوں نے ووٹ دیا ہمیں گورنمنٹ؟ آپ نے اتحاد کیا تو آپ لوگوں نے غیر نہیں اتحاد کوئی نہیں کیا. سینیٹرز الیکٹ کوئی کروائے. اتحاد نہیں ہوا. نہیں کوئی اتحاد نہیں ہوا. سر اتحاد یوسف رضا گیلانی آپ نے کے کنٹیسٹ کیوں نہیں کیا پنجاب میں؟ یوسف رضا گیلانی کے 160 ووٹ تھے اپوزیشن کے, 169 ووٹ کہاں سے نکلے؟ اور مسلم لیگ نون کی کن ٹکٹیں چلی مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ووٹ توڑنے کے لیے پی ٹی آئی تھی سینیٹر. اگر ابھی اسی بات پہ عادل بھائی صاحب کافی میرے سے ناراض ہو رہے تھے, اگر حکومتی کچھ ممبران نے خفیہ طور پہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا ہے, اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ نہیں آپ بتائیں نظر اللہ ہمارا کیا قصور ہے؟ گیلانی صاحب کا اپنا ایک ان کا کردار تھا, کمل تھا, سر جی انہوں نے ووٹ لے لیے حکومت ایک سے. عشائیہ آج ترین صاحب کا ہو رہا ہے, ابھی پتہ نہیں ان کو تھوڑی ٹینشن ہوگی کہ کتنے لوگ جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے سیاست میں کوئی بغیر مفاد کے کسی کو ایک ووٹ ادھر سے ادھر دیتا ہے؟ سر ڈاکٹر صاحب آج آپ بہت سادہ گفتگو کر رہے ہیں, بریک لے لو. آج آپ سادہ گفتگو کر رہے ہیں. ویسے دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ لوگوں نے ہم سے پوچھ کے دیا تھا یا ہم سے اجازت لے کے دیا تھا؟ سر وہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹیں چلی ہیں, مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے, ساتھ ہی انہوں نے بھی کہا ہے, خود گیلانی صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں, تسلیم کیا ہے, انہوں نے انکار نہیں کیا کہ نہیں ہے, کہ کوئی اچانک ووٹ دے کے نہیں گیا. میرے سے رابطے میں تو انہوں نے کہا میں وزیر اعظم رہا ہوں, میں نے لوگوں کے کام کیے. باپ کے ووٹ لینا جرم ہے, پی ٹی آئی کے ووٹ لینا جرم نہیں ہے. جبھی تو علی نواز عوان صاحب چپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں ان کی سائیڈ بھی لے بیٹھے. نہیں میں نے کہا تاریخ بھی بہت ٹھیک, میرے کو پتہ ہے یہ بڑی ہی جو یوسف رضا گیلانی صاحب کی سیٹ تھی, یہ الیکٹورل کالج وہ ہے جس سے پرائم منسٹر الیکٹ ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے لیے یہ بڑی ایمبیرسمنٹ تھی اس الیکشن کی, اور یہ پی ڈی ایم کی بہت بڑی کامیابی تھی, اور اعتماد کا ووٹ بھی لے لیا. مطلب 3 سال بعد انہیں پتہ لگا کہ وہ ایک نااہل شخص تھا. ہمیں تو بتایا انہوں نے. جواب دے دیں یار, میں بریک لینی ہے, 1 لائن. وہ کہہ رہے ہیں 3 سال بعد پتہ چلا. میں تو کہہ رہا ہوں یوسف رضا گیلانی کے بارے میں جتنا کچھ ہمیں بتایا یا پورے پاکستان کو بتایا ہے, ان کے میاں نواز شریف محترم نے بتایا. اترو, نیچے اترو, تمہیں عدالت نے نااہل کر دیا ہے, تم اس قابل نہیں ہو, تم اپیل کرو, تم وہ ہو جو گوروں کے کتے نہلاتے تھے. یار میں کیا کہہ رہا ہوں یار, مستقبل محفوظ ہے. یہ دیکھیں وہ آپ کو ہر اسی کا مستقبل اچھا لگتا ہے جو آپ کے لیڈر کی تقریر کر سکتا ہے. مطلب بھائی ہاتھ باندھنے کے علاوہ بھی کوئی کام ہوتا ہے, لیڈرشپ کے ساتھ بات کرنا بھی ہوتا ہے. بات کرنے کا مقصد میں نے صرف اتنا سی بات کی تھی. دوسری طرف میرے میں 2 چیزوں میں مانتا ہوں, پی ڈی ایم میں جو بھی پھوٹ وہ جو چیزیں, پہلی بات تو یہ اپوزیشن کا جو کام تھا وہ چلے گئے کسی اور چکر میں, ایک دوسرے کے اوپر لگ گئے تنقید کرنے میں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے یہ ڈیمانڈ کی ہے تو ٹھیک کی ہے کہ میاں صاحب یہاں آ جائیں, اگر زرداری صاحب ہیں تو دونوں وہ بھی کریں. دوسری بات, اگر آپ باپ پارٹی کے ووٹس کی بات کرتے ہیں, باپ پارٹی کے ووٹ کی بات کرتے ہیں, تو پنجاب میں آپ کے ساتھ الحاق کر کے جو ہے وہ مشن کیا تھا, نظریہ کیا تھا, سوچ کیا تھی, سمت کیا تھی, 5 سینیٹر سیم تھی, لیڈر آف اپوزیشن سیم تھی, طارق بھائی شریف آدمی, بنیادی طور پہ مشن کیا تھا, سویلین بالادستی تھی, ووٹ کا عزت دینا مشن تھا, انقلاب مزاحمت مشن تھا, اور آپ سنجیدہ لے رہے تھے آئین کی سر بلندی, اور آپ سنجیدہ لے رہے تھے, اور ایک اپوزیشن سینٹ میرے جواب لے رہے ہیں, آپ سنجیدہ لے رہے تھے ان باتوں. نہیں لیا نا, اس لیے میں تو بچ گیا. میں تو کنسسٹنٹلی یہ بات کہتا آ رہا تھا کہ اس اپوزیشن کا جو نتیجہ ہے وہ یہی نکلنا. ٹھیک, ایک بریک کے بعد اس پہ مزید گفتگو. ویلکم بیک سر. بہت کم وقت ہے, مجھے صرف مختصراً یہ بتا دیجیے گا, ڈسکا الیکشن پہ پی ایم ایل این نے پھر اپنی ریزرویشن شو. کرونا پہ کر لیں سر, آپ کرونا پہ بات کر لیں, کیا بات کرنی ہے؟ میں کرونا میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جی کہ اس وقت جس وبا سے پاکستان گزر رہا ہے, سب سے پہلے تو احتیاطی تدابیر سب بتاتے رہتے ہیں اور اس پہ عمل ہونا چاہیے, ایس او پیز پہ. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ایز اے ڈاکٹر بھی اور ایز اے ایکسپیرینس جو میں نے کیا ہے اپنے دوستوں, عزیزوں, فیملی میں, سب سے بڑے لوگ جو کرونا سے نقصان اٹھا رہے ہیں, یہ میں آپ کے تمام ناظرین کو یہ بات بہت کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں, وہ نقصان اس لیے اٹھا رہے ہیں ابتدائی طور پہ اپنے ٹیسٹ نہیں کروا رہے, اور جب وہ ہاسپٹل جاتے ہیں اس وقت تک نمونیا لنگز میں ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے. خدا کے لیے کرونا سے بچاؤ کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کا کرونا پازیٹیو آتا ہے وہ پہلے 3 سے 4 دن میں کچھ نہ کریں, اپنا چیسٹ ایکس رے ضرور کروا لیں. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا میرے لنگز میں نمونیا کی کوئی چینجز آ رہی ہیں. اگر وہ آ رہی ہیں تو اس کی میڈیسنز اور ہیں, اور اگر لنگز 100% کلیئر ہیں تو اس کی میڈیسنز اور ہیں. آپ نے کیا لائن آف ایکشن فالو کرنا ہے, یہ بنیادی ٹیسٹ فوری کرائیں, ہر صورت میں کرائیں. یہ 1000 سے کم میں ایکس رے ہو جاتا ہے, لیکن یہ لائف سیونگ ہے. آخری جملہ میں کہہ دوں کہ میں نے بہت بڑے نام, بہت نامور لوگ, بڑے وسائل رکھنے والے لوگ صرف اس وجہ سے کرونا سے فوت ہوتے ہوئے دیکھے ہیں
کہ انہوں نے ابتدائی دنوں میں اپنے ٹیسٹ نہیں کروائے, 10-12 دن گزر گئے اور پھر پرابلم ہو گئی. اس کے بعد پرابلم علی ہوا امان جو صاحب، کہ آپ بھی جان لیوا چلیں ثابت کورونا ہوا. پہ بہت شکریہ. نہیں طارق بھائی کی باتیں بالکل ٹھیک ہے, پر شکر ہے طارق بھائی کی جماعت نے کورونا کو سیریسلی لیا, اور کیونکہ یہ بہت بڑا پینڈیمک ہے, بہت بڑا انٹرنیشنل فینومینا ہے, اور سب اس میں سے گزرے ہیں. جو طارق بھائی نے باتیں کی کہ بالکل ٹیسٹ کی طرف جانا چاہیے. ہم تو شروع سے یہ کہہ رہے ہیں اس کو سیریسلی لیں. ویکسین جو لگ رہی ہے آپ کی سینو فارم لگ رہی ہے, اور انشاءاللہ عید کے بعد سب اس کی جو رجسٹریشن ہے پورے پاکستان کے لیے ہم اوپن کر رہے ہیں, اور ہم کوشش کریں گے جلد از جلد سارے لوگوں کو ویکسین. اور صرف 40 سیکنڈ اگر آپ سمجھتے ہیں کورونا سے دور رہنا ہے تو سر انجیکشن آپ نے بھائی جان بات یہ ہے کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے, آپ نے ایس او پیز پر, ڈسکا والے بھی سارے ایس او پیز پر احتیاط کریں. ہمارے بڑے ان کے اسپتال بھی باہر ہیں, ان کے ڈاکٹر بھی باہر ہیں, ان کے سارے باہر ہیں. ہم نہیں ڈنگر اسپتال. میں طارق کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں, آخری جملہ کہہ دوں گا. تو میں اپنی پارٹی سے بات کریں, میں اپنی پارٹی سے بات کرتا ہوں. الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں اس الیکشن کو ڈیلے کرے, کورونا کی وبا بہت پھیلی ہوئی. آپ پروگرام سے باسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,